دوستو آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو شیئر کریں گے، چینل سبسکرائب کریں گے۔ پاکستان میں صدارتی الیکشن مکمل ہو چکے، اب حکومت کی تشکیل کا مرحلہ 2-3-4 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے منتھ غالباً اپریل میں شروع میں شاید یا مارچ کے آخر میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ خیر سینٹ کے الیکشن جس طرح یہ باقی الیکشن ہوئے اسی طرح سینٹ کے الیکشن بھی ہو جائیں گے، لیکن جو نئی حکومت تشکیل دینے جا رہی ہے، یہ جو موجودہ PDM-2، اب اس میں بنیادی طور پہ یہ آپ ذہن میں رکھیں، غالباً جو بڑے بڑے جو وزارتیں ہیں وہ ہمیشہ مالک فوج اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھتی ہے، وہ کبھی بھی پولیٹیکل لوگوں کو نہیں دیتی، اور اگر پولیٹیکل سیاست کے پردے میں، جمہوریت کے پردے میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے اپنے ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ، جس میں وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت خزانہ، پلاننگ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح نجکاری، یہ کچھ ایسی وزارتیں ہیں جن کے اوپر ہمارے مالک، جنرل صاحبان، اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے لگواتی ہے یا لگاتی ہے، تاکہ اپنی مرضی کی پالیسیز، اپنی مرضی کے قوانین، اپنی مرضی کی ریکمنڈیشنز، اپنی مرضی کا طریقہ حکومت اپنایا جائے، جس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج نہیں، ایوب خان کے دور سے اگر آپ وزارت خارجہ کے تمام وزراء کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو ایوب خان کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شاید تھوڑا سا ٹائم کے لیے سیاسی آدمی، ورنہ پھر دوبارہ سے وہی، اور اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بے نظیر کی حکومت، دوسری حکومت، تیسری حکومت نواز شریف، چوتھی حکومت، ان میں، اور پھر مشرف کے دور میں جتنے بھی وزیر خارجہ آئے ہیں، آپ ذرا ان کا پس منظر تلاش کریں گے تو آپ کو ان کا تعلق، کنیکشن مالکوں سے نظر آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات آپ کو واضح ہوگی۔ دوسرا، داخلہ، وزیر داخلہ، وزارت داخلہ میں بھی زیادہ تر آپ کو پتہ ہے نا، جیسے شیخ رشید ہو گیا، اچھا جی، اسی طرح قبیل کے لوگ وزیر داخلہ بنتے رہے ہیں جو ان کے اپنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے اپنے لوگ ہیں۔ اب آپ ان سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ 2 وزارتیں ہو گئی۔ وزارت خزانہ جو ہے ان میں بھی وہ زیادہ تر مطلب ہے جو بینکوں سے ادھر ادھر سے اپنی مرضی کے بندے لے آتے ہیں، جس میں چاہے حفیظ شیخ ہو، شوکت ترین ہو، اچھا وہ یہ ایسے سدا بہار وزیر خزانہ بنتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، نون لیگ کے دور میں بھی، PTI کے دور میں بھی وزیر خزانہ، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ شاید نواز شریف صاحب نے کچھ زور لگا کر اسحاق ڈار صاحب کو بنوایا، اور ابھی جو مشہور زمانہ لندن پلان ہے اس کے تحت تو مشہور تو یہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے وزیر خزانہ بننا ہے، لیکن وہ سارا پلان کے نیچے جو جزویات تھی، جو چیزیں تھی، وہ ساری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کریں، نہ ہی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، نہ ہی اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن رہے ہیں، تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورنگ زیب نام کے کوئی غالباً الائڈ بینک کے یا یونائٹڈ بینک کے کوئی صدر ہیں، وہ جو ان کو جا کے وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے، تو اور وزیر داخلہ جو ہے وہ محسن نقوی، جنہوں نے آلریڈی پنجاب کے اندر سیاست اور جمہوریت کو تباہ و برباد کیا، تشدد کیا، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا جو سلوک کیا آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو وزیر داخلہ کے طور پہ، تو اب یہ سارا ڈھانچہ آپ سوچ لیں، دیکھ لیں کہ کس طرف یہ جا رہا ہے، اور مستقبل میں پاکستان کے اندرونی حالات کس طرح کنٹرول کرنے کا پلان ہے۔ میں نہیں سمجھتا ابھی تک پاکستان کے عوام کی مرضی کو مانا گیا ہے یا مانا جائے گا، کیونکہ پچھلے 75-76 سال میں تو یہی ہوا ہے، جس کو لوگ ووٹ دے کر جتواتے ہیں اس کو ہمیشہ ہروا کر دوسرے کو جتوایا جاتا ہے، اور یہ میں اکثر آپ کو بار بار کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ مادر ملت فاطمہ جناح جیتی، اس کو ہروا دیا گیا، ایوب خان جیت گئے، شیخ مجیب الرحمن جیتے
تو ہروا دیا گیا، مطلب الگ کر دیا اور بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی الیکشن، اور پھر جب جنیجو کو بنایا تو اس کو بھی ہٹا دیا، پھر جمالی کو بنایا اس کو بھی ہٹا دیا، اس کے بعد پھر بے نظیر جیت رہی تھی، اس کی جیت کو محدود کر دیا گیا۔ نواز شریف کو 2/3 میجارٹی دی گئی کیونکہ اس کا پنجاب سے تعلق تھا، لیکن پھر جب اس نے بھی طاقت دکھانی شروع کی تو اس کا بھی مکو بند کر دیا۔ تو اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے صورتحال، کنٹرولڈ پالیٹکس، کنٹرولڈ جمہوریت، کنٹرولڈ یعنی کہ پولیٹیکل سسٹم، کنٹرولڈ پارلیمنٹ، کنٹرولڈ وزارتیں، یہ ساری چیزیں ہمارے مالک صاحبان کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے فی الحال۔ جیسے ہی عوام تھوڑی بہت اپنی جدوجہد کر کے جگہ بناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عوام دشمن سیاستدان مالکوں کے ساتھ مل کر عوام کا راستہ بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور دوستو میں سمجھتا ہوں امید اچھی رکھنی چاہیے، آنے والے ہو سکتا ہے ٹائم میں کوئی ایسی اچانک حالات تبدیل ہو جائیں۔ ہاں ایک حالات کا مجھے اندازہ ہے، جو میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتایا، کہ اگر امریکہ میں صدر ٹرمپ الیکشن 20 نومبر کو جو ہو رہے ہیں، اگر وہ جیت گئے تو پھر پاکستان میں تبدیلی لازمی ہے، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے۔ اور آپ کو تو اب سائفر کی وجہ سے تو اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کے وہ 2 لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ایک ہمارے مالک صاحبان، ایک امریکہ۔ جب امریکہ کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے مالکوں کو حکم دیتا ہے اور حکومت گرا دی جاتی ہے، لیکن مالک اور امریکہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ بلڈی سویلین کی حکومت کو طاقتور نہیں ہونے دینا، مسلسل 5 سال پورے نہیں کرنے دینا، اور جب ضرورت پڑے اس کو کسی بھی طریقے سے نئی واردات کے طریقے سے گرا دینا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔